سوال نمبر 8 دیے گئے الفاظ میں سے اسم معرفہ اور اسم نکرہ کی نشاندہی کیجیے۔ پرندہ، ہرن، سردار ابراہیم خان، گلی، وادی نیلم، انگریزی کی دوسری کتاب۔ جدول میں دیے گئے الفاظ میں سے اسم معرفہ یہ ہیں: سردار ابراہیم خان، وادی نیلم، انگریزی کی دوسری کتاب۔ جدول میں دیے گئے الفاظ میں سے اسم نکرہ یہ ہیں: پرندہ، ہرن، گلی۔ سوال نمبر 9 مندرجہ ذیل جملوں میں سے اسم صفت اور موصوف الگ کیجیے۔ الف، ہم نے گرم گرم پکوڑے کھائے۔ اس جملے میں گرم گرم اسم صفت ہے اور پکوڑے موصوف۔ ب، دراز قد لڑکا سب سے آگے تھا۔ اس جملے میں دراز اسم صفت ہے اور لڑکا موصوف۔ جیم، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ اس جملے میں ٹھنڈی اسم صفت ہے اور ہوا موصوف۔ دال، نیلے کپڑے مت پہنو۔ اس جملے میں نیلے اسم صفت ہے اور کپڑے موصوف۔ ہے، آرام دہ بستر پر سو جاؤ۔ اس جملے میں آرام دہ اسم صفت ہے اور بستر موصوف۔ سوال نمبر 10 دیے گئے الفاظ میں سے اسم صوت اور اسم آلہ کی نشاندہی کریں۔ ڈھینچوں ڈھینچوں، قلم چوں چوں، تلوار چھک چھک چھک، چاقو۔ پیارے بچوں، جدول میں دیے گئے الفاظ میں سے اسم صوت یہ ہیں: ڈھینچوں ڈھینچوں، چوں چوں، چھک چھک چھک۔ پیارے بچوں، جدول میں دیے گئے الفاظ میں سے اسم آلہ یہ ہیں: قلم، تلوار، چاقو۔ متشابہ الفاظ۔ متشابہ الفاظ سے مراد ہے ہم شکل۔ ایسے الفاظ جو بولنے یا لکھنے میں ایک جیسے ہوں انہیں متشابہ الفاظ کہتے ہیں۔ متشابہ الفاظ دو طرح کے ہوتے ہیں: الف، متشابہ الفاظ بلحاظ املا جیسے پر، وغیرہ۔ ب، متشابہ الفاظ بلحاظ آواز جیسے صدا وغیرہ۔ سوال نمبر 11 لغت سے مدد لیتے ہوئے دیے گئے متشابہ الفاظ کی پہچان کریں اور ان کے معنی لکھیے۔ سونا، سونا۔ عام، عام۔ صدا، ہار، ہار۔ دانا، دانا۔ پیارے بچوں، آئیے مثالوں کی مدد سے متشابہ الفاظ کے معنی سمجھنے کی کوشش کریں۔ پیارے بچوں، جدول کے پہلے خانے میں دو الفاظ دیے گئے ہیں: سونا اور سونا۔ آئیے جانیں کہ ان الفاظ میں کیا فرق ہے۔ ہم رات کو سوتے ہیں، ہمارا یہ عمل سونا کہلاتا ہے، جبکہ ہمارے زیورات سونے کے ہوتے ہیں، یعنی ہمارے زیورات جس دھات سے بنتے ہیں اسے سونا کہتے ہیں۔ جدول کے دوسرے خانے میں دو لفظ دیے گئے ہیں: عام اور عام۔ عام ایک پھل ہوتا ہے، جبکہ مسلمان خلفاء عام آدمی کی بات بھی توجہ سے سنتے تھے۔ پیارے بچوں، جدول کے تیسرے خانے میں دو لفظ دیے گئے ہیں: صدا اور صدا۔ ہماری دعا ہے کہ ہمارا وطن سدا سلامت رہے، یعنی ہمیشہ سلامت رہے۔ فقیر نے دروازے پر صدا لگائی، یعنی آواز لگائی۔ پیارے بچوں، جدول کے چوتھے خانے میں دو لفظ دیے گئے ہیں: ہار اور ہار۔ ہار اور جیت کھیل کا حصہ ہوتے ہیں۔ ہار کا دوسرا مطلب ایک زیور بھی ہوتا ہے جو ہم گلے میں پہنتے ہیں، جیسے عورت کے گلے میں سونے کا ہار تھا۔ جدول کے پانچویں خانے میں دو الفاظ دیے گئے ہیں: دانا اور دانا۔ دانا آدمی کی بات ہمیشہ توجہ سے سنو۔ پرندے دانا دنکا چگتے ہیں۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ نے ان مثالوں کی مدد سے متشابہ الفاظ کو اچھی طرح سے پہچان لیا ہوگا۔ پیارے بچوں، اب آ رہا ہے ہماری مشق کا اگلا حصہ۔